الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 128 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ حضرات، زمانے جاہلیت میں ایک شخص لاتعداد شادیاں کرنے اور اپنے نکاح میں بیویاں رکھنے کے معاملے میں آزاد تھا۔ ان کثیر تعداد بیویوں کے لیے کچھ بھی حقوق مقرر نہ تھے۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیات کے ذریعے ان کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہو گئی تھیں۔ ایک یہ کہ 4 بیویاں تک اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد شادیاں کر رہا ہے تو اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان صحیح نباہ نہ ہو رہا ہو کسی طرح سے بھی، مزاج کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، سوچ و فکر کے اعتبار سے، یا مرد و زن کے میل ملاپ کے اعتبار سے، تو اس صورت میں شریعت نے کچھ اصول بتا کر علیحدگی کا اختیار دیا ہے۔ شریعت کی پہلی بات اور ترغیب یہی ہے کہ طلاق اور جدائی کے بجائے اس طرح باہم مصالحت کر کے ایک عورت اس شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے۔ اب اس زندگی کے مختلف ادوار میں جوڑے کو اگر تلخ اور کٹھن مرحلے پیش آ جائے، یعنی آپسی رنجش اور کسی صورت میں بھی یہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں، تو شریعت کے اصول کے مطابق کچھ ہدایات ان آیات میں دی گئی ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، یعنی اگر کوئی عورت اپنے خاوند یعنی شوہر سے لڑائی جھگڑا یا بے رخی کا خطرہ محسوس کرے تو دونوں میں سے کسی کو گناہ نہیں ہوگا اگر آپس میں خاص شرائط پر صلح کر لیں۔ حضرات، باہمی تلخی کی وجہ سے باہمی حقوق کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہو جائے تو ہر فریق معذور ہے۔ تو ایسے حالات میں مرد کے لیے ایک عام بہتر اخلاقی قانون یہ ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یعنی اگر اس کو رکھنا ہے تو بھلائی اور اچھائی کے ساتھ رکھیں، او تسریح بِإِحْسَان، یا اس کے اوپر احسان کر کے اچھائی کے ساتھ اس کو رخصت کریں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا، دونوں آپس میں کسی تیسرے کو شامل کیے بغیر صلح کر لیں۔ لفظ بینہما ارشاد فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میاں بیوی کے تعلقات کے معاملے میں کوئی تیسرا آدمی مداخلت نہ کرے، اس سے معاملات اور خراب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ البتہ ضرورت محسوس ہوئی تو تیسرا آدمی شامل ہو کر مصالحت کی کوشش کریں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی دلوں میں حرص و طمع ہوتی ہے۔ آپسی مصالحت میں عورت کو تو یہ حرص ہے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے تو میری اولاد برباد ہو جائے گی یا میری زندگی تلخ ہو جائے گی۔ شوہر کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ جب عورت نے اپنا کل مہر یا بعض مہر معاف کر دیا اور دیگر دوسرے حقوق کا بھی مطالبہ چھوڑ دیا تو اب اس کو رکھنے میں میرے لیے کیا مشکل ہے۔ اسی لیے ایسے مصالحات باہمی آسان ہو جائے گی۔ مذکورہ آیت کے آخری حصے میں فرمایا جا رہا ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یعنی اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اگر حق تعالیٰ کے خوف کو سامنے رکھ کر احسان سے کام لو اور دل نہ ملنے کے باوجود
اس کے تعلق کو بھی نبھاؤ اور اس کے سب حقوق بھی پورا کرو تو تمہارا یہ حسن عمل اللہ کے سامنے ہے، جن کا یہ نتیجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس تحمل اور حسن عمل کا بدلہ ایسی نعمتوں اور حقوق سے دے گا جس کا تم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عورتوں کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔